سرویکل کینسر کی ویکسین یا نوجوان نسل؟ آج ہم جانیں گے کہ یہ HPV ویکسین آخر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور صحت پر اس کے کتنے جان لیوا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے پہلے کیا آپ کو پتہ ہے سرویکل کینسر کیا ہوتا ہے؟ سروکس، جسے بچے دانی کا منہ کہا جاتا ہے۔ ہر سال پاکستان میں 5,000 عورتیں اس کینسر سے متاثر ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں تقریباً ہر سال 3.5 لاکھ اموات اسی کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پاکستان میں یہ تیسرا بڑا کینسر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس کی، جس کے 90% سٹرینز سروائکل کینسر، اینل کینسر، جینیٹل وارٹس اور ماؤتھ اینڈ تھروٹ کا کینسر کر سکتے ہیں۔ اس وائرس کی شدت کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں 2006 سے لے کر اب تک HPV ویکسین لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان صحت کے معاملے میں ہمیشہ بہت پیچھے رہا ہے، لیکن اب ایک ایسا اقدام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ویکسین پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ اس ویکسین کو 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو لگانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے، جو کہ بالکل مفت ہے، اور اس مہم کا آغاز پاکستان کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول میں شروع کر دیا گیا ہے۔ اس ویکسین کا مقصد پاکستان میں آنے والی ینگ جنریشن کو اس مہلک بیماری سے بچانا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی چیز صحت کے لیے انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک پازیٹیو مہم کا آغاز کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی پرسنل پوائنٹ آف ویو کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان میں یہ ویکسین آئی تو سب سے بڑا یہ اقدام کیا گیا، لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بچیوں کو انفرٹائل کرنے کی ایک سازش ہے، اس لیے اس ویکسین کو صرف اور صرف ینگ لڑکیوں کو لگایا گیا ہے۔ حالانکہ جب یہ ویکسین ہی سروائکل کینسر کے لیے ہے تو یہ ینگ بچوں کو ہی لگائی جائے گی، اور جتنی میں نے ریسرچ کی ہے یا جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپینین کے مطابق اس ویکسین کا انفرٹیلیٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مطلب معاشرے کو اگر آپ ترقی کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے، صحت میں پاکستان پہلے ہی بہت پیچھے ہے، تو پھر آپ ایک نیگیٹو پوائنٹ اس طرح سے کریں کہ لوگ اس چیز کو لگوائیں ہی نہ۔ لیکن رکیں، کیا آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ ویکسین 2025 میں آ رہی ہے، لیکن یہ ویکسین دنیا بھر میں 2006 سے شروع کر دی گئی ہے۔ مطلب ینگ گرلز کی ایک پوری جنریشن لگا چکی ہے۔ اگر اس میں انفرٹیلٹی یا لوگوں کو مارنے کی کوئی بھی سازش ہوتی تو دنیا میں یہ سازش اب تک بے نقاب ہو چکی ہوتی۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو کرونا ویکسین کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس سے یہ ہوگا، لوگ مر جائیں گے، عورتوں میں بچے نہیں ہوں گے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس نے کرونا ویکسین لگوائی ہے، یہ ان کے سامنے لائیو ایگزامپل ہے کہ کووڈ یا کرونا وائرس ویکسین سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس ویکسین سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوئی ہے اور ہم اس بیماری سے مقابلہ کرنے کی اب زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ویکسین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں یہودیوں کو یا انگریزوں کو الزام دیں تو آپ کون سی ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہیں جو کہ انگریزوں کی نہیں بنی ہوئی؟ ہر اینٹی بایوٹک، ہر میڈیسن جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی وہیں سے آتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں بہت سارے لوگ اس میں پازیٹیو کردار ادا بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویکسین آپ کی بچیوں کے لیے خطرہ ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خود ہی دشمن بن رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بچیوں کے فیوچر کا سوال ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور کسی اچھے اور ایجوکیٹڈ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسلٹ کرنا آپ کا بنیادی حق ہے۔ اگر آپ یہ ساری تحقیق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی بچیوں کو یہ ویکسین نہیں لگواتے تو یہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج تک دنیا میں ایسے 2 ممالک ہیں جہاں سے پولیو مکمل طور پر نہیں ختم کیا جا سکا، کیونکہ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔
یہ غیر مسلمانوں کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے بچوں کے دماغ کو سن کر دے گی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ HPV ویکسین دنیا کے 150 ممالک میں لگائی جا چکی ہے، جس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ مسلم ممالک ہیں۔ تو پلیز اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اور آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے اس پہ ریسرچ کریں، پریکٹیکل دیکھیں، دین اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات پھیلائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے فیوچر کا سوال ہے۔ آپ کی ایک نیگیٹو بات لوگوں کے ذہن میں بہت بری طرح اثر کرے گی، اور اس میں ان کا تو اپنا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ آنے والی بچیوں کا ضرور نقصان کریں گے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی اسی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کوئی یہ ویکسین نہیں لگواتا اور بعد میں اس کو اسی بیماری، اسی کینسر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کے لیے یہ کتنی زیادہ گلٹ کی بات ہوگی۔ آپ اس بات کا عہد کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے ویکسین کا ساتھ دینے کا کہیں گے، تاکہ پاکستان بہت جلد اس بیماری سے نکل سکے۔ ریسرچ کرنا اور سچ جاننا یہ آپ کا فرض ہے، لیکن غلط لوگوں کی بات پر اعتبار کر جانا یہ آپ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ آپ کی صحت پر اس کا برا اثر ہو سکتا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ اس پر پوری ریسرچ کر کے اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لگوائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے فیوچر کا مسئلہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔